السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ تجہیز و تکفین سے کیا مراد ہے، تجہیز و تکفین کسے کہتے ہیں۔ تجہیز و تجہیز کے لغوی معنی ہے سامان، ضرورت مہیا کرنا، آراستہ کرنا، اور تکفین کے معنی ہے کفن دینا۔ مرنے کے بعد انسان کو جو لباس پہنایا جاتا ہے اسے کفن کہتے ہیں، اور تجہیز و تکفین سے مراد ہے موت سے لے کر دفن تک میت کے لیے جن امور کی حاجت ہوتی ہے وہ تمام امور بجا لانا۔ اس میں میت کا غسل، کفن، نماز جنازہ، قبر کی کھدائی سب شامل ہیں۔ شرعی حکم: مسلمان کی تجہیز و تکفین فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ یہ ہے کہ جس کا کرنا ہر ایک پر ضروری نہیں، بلکہ جن جن کو پتہ چلا ان میں سے کچھ لوگوں نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا۔ اگر ان میں سے جن کو اطلاع ہوئی کسی ایک نے بھی نہ کیا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ تجہیز و تکفین میں شرکت سعادت اور باعث اجر و ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی زبردست فضیلت آئی ہے۔ تجہیز و تکفین کی زبردست فضیلت: امیر المومنین حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ سلطان دو جہان رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے دن تھا۔ سبحان اللہ عز و جل! کیسی پیاری فضیلت ہے! تجہیز و تکفین کرنے والوں کے تو گویا وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں، لہٰذا جب کسی مسلمان کے انتقال کی خبر ملے اور ممکن ہو تو اچھی نیتیں کر کے اس کی تجہیز و تکفین میں شامل ہوں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا شوق اور ترغیب: اسلامی شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلام حضرت علامہ مولانا بلال محمد الیاس اطہار قادری رضوی دامت برکاتہم اللہ علیہ کا برس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ عاشقان رسول کی تجہیز و تکفین میں بشوق و رغبت حصہ لیتے اور غسل میت سے لے کر تدفین، فاتحہ خوانی اور دعا وغیرہ تمام معاملات میں اپنے مخصوص دل نواز انداز میں پیش رہتے، میت کے اہل خانہ سے تعزیت و غمخواری فرماتے، ان کو صبر و ہمت کی تلقین کرتے، انہیں اپنے عزیز کے اصالہ و ثواب کے لیے نیت کی ترغیب دلاتے۔ غم کی ان گھڑیوں میں آپ کی شرکت اور دل آویز اندازی میں انفرادی کوشش کی برکت سے نہ جانے کتنے ہی اسلامی بھائیوں کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر سنتوں کی خدمت اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے لگی۔ سب دعوت اسلامی والے اور دعوت اسلامی والے تجہیز و تکفین میں حصہ لیں، غم خواری کریں، اور مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کے تحت خوب انفرادی کوشش کر کے نئے اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں کو مدنی ماحول سے وابستہ کریں۔ موقع بے موقع اپنے مدنی پھولوں میں تجہیز و تکفین کی اہمیت اور اس میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دلاتے ہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ مدنی مذاکرہ میں ارشاد فرمایا، بھلے آپ جانتے نہ ہوں تب بھی شرکت کریں، جب مسجد میں اعلان ہو تو رک جائیں، جنازے کی نماز پڑھیں، پھر ڈھونڈیں کہ ان کا عزیز کون ہے، ان سے تعزیت کریں۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر ہم تجہیز و تکفین میں حصہ لیں گے تو ان کے غم زدہ رشتہ داروں کے دلوں میں ایک گونا تھوڑی سی خوشی داخل ہوگی، ان کو دھارس ملے گی، تسلی ملے گی، غم سہنا آسان ہوگا، اور اگر انہیں کوئی نہ پوچھے، تجہیز و تکفین میں حصہ ہی نہ لے
تو کتنا صدمہ ہوگا۔ پھر آپ نے اپنے بارے میں ترغیباً یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے جب پتہ چلتا کہ فلاں کی والد فوت ہو گئے ہیں تو میں خود ہی چلا جاتا تھا، اس وقت لاش پڑی ہوتی اور لوگ کنفیوز، پریشان، گھبرائے ہوئے ہوتے تھے۔ ایسے میں اگر کوئی ان پر تسلی کا ہاتھ رکھے تو اس کا اثر بہت دیر پا ہوتا ہے اور غم دھل جاتے ہیں، ترکیب مدینہ ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے اسلامی بھائیوں کو ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار کو بیان کیا۔ تو ویورز، اس کو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی، تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔